Subscribe to our Islamic channel and hit the bell icon. Seek guidance from Maulana Ikramullah Afi on any Islamic issues. محترم سامعین کرام، واجب الاحترام دوستو بزرگوں، شعبان المعظم سن 1445 ہجری کا یہ آخری جمعہ ہے۔ تقریباً 3 دن کے بعد رمضان المبارک شروع ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کا سردار رمضان کو بنایا ہے۔ جیسا کہ راتوں کو پیدا کیا اور راتوں کی سردار اللہ نے لیلۃ القدر کو بنایا، پانیوں کو پیدا کیا اور زمزم کو سردار بنا دیا، شہروں کو پیدا کیا، مکہ اور مدینہ کو سردار بنا دیا، پہاڑوں کو پیدا کیا اور ان پہاڑوں میں طور سینا کو اللہ نے سردار بنا دیا، مکانات پیدا کیے اور اللہ نے اپنا مکان بیت اللہ کو سردار بنا دیا، درختوں کو پیدا کیا، زیتون درخت کو سردار بنا دیا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے کتابوں کو نازل کیا، 104 کتابوں میں قرآن پاک کو سردار بنا دیا، انبیاء کو دنیا میں مبعوث کیا، پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار بنا دیا، صحابہ آئے، آپ کے شاگرد آئے، صحابہ کرام آئے، حضرت ابوبکر صدیق کو سردار بنا دیا۔ ایسے ہی 12 مہینوں میں اللہ نے رمضان کو سردار بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، 12 بھائیوں میں سرداری یوسف کو ملی، 12 مہینوں میں سرداری رمضان کو ملی۔ تو رمضان المبارک اور اس میں روزے رکھنا یہ اہم فریضہ ہے۔ اسلام کی بنیاد اللہ نے 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ کلمہ شریف، اس سے تو آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر 4 اہم رکن قرار دیے گئے، ان میں پہلا نمبر نماز کا ہے، دوسرا نمبر زکوٰۃ کا ہے، پھر روزے ہیں اور پھر حج ہے۔ نماز اور روزے یہ ایسے اہم رکن ہیں، یہ ہر ایک پر فرض ہے، غریب ہو امیر ہو، کمزور ہو فقیر ہو، سب پر نماز بھی فرض ہے، روزے بھی فرض ہیں۔ باقی 2 فرض زکوٰۃ اور حج، یہ مالداروں کے لیے، صاحب استطاعت کے لیے، جن کے پاس اتنا مال ہے جو نصاب کو پہنچ گیا، نصاب زکوٰۃ کو، تو ان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے سال گزرنے کے بعد، اس مال پر سال گزرنے کے بعد۔ اور جس کو اللہ نے حرمین شریفین پہنچنے کا خرچہ دیا ہے، اپنے گھریلو خرچوں سے زائد جس کے پاس اتنا خرچ ہے کہ وہ جا سکتا ہے، اس کے لیے زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے، اور باقی حج کے لیے جائے گا تو پھر وہ نفلی حج ہوں گے۔ زندگی میں 1 بار حج کرنا مالدار کے لیے فرض ہے۔ لیکن روزے یہ سال میں 1 مہینہ ہے۔ روزوں کے لیے اللہ نے رمضان المبارک کو مختص کیا ہے، کسی اور مہینے میں روزے نہیں۔ رمضان المبارک میں روزے اس لیے فرض قرار دیے گئے کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، سردار مہینہ ہے، سردار مہینے میں اللہ نے روزے فرض کیے، یعنی سال میں 1 مرتبہ، 12 مہینوں میں 1 مہینہ آپ نے روزے رکھنے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ ایمان والوں کے لیے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، حضور کے امتی بنے، یہ احکامات ان کے لیے، ہندوؤں کے لیے نہیں ہیں، سکھوں کے لیے نہیں ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے نہیں ہے، جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے نہیں ہے، جو اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں،
جو ایمان کے نور سے مزین ہیں، ان کے لیے اللہ کے احکامات ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں توحید، رسالت، عقیدے کی بات کی ہے، اس میں تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے انسانوں، اے لوگو، تم میری عبادت کرو کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں۔ یا ایھا الناس بولا، تمام کو شامل کیا، تمام انسانوں کو خطاب کیا۔ لیکن جہاں اللہ رب العزت اپنا حکم سناتے ہیں نا، اس کے لیے یا ایھا الناس نہیں کہتے، بلکہ اس کے لیے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتموا الحج، حج کو پورا کرو، واتموا الصیام، روزے رکھو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو احکامات اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان والوں کے لیے رکھے، لہذا اللہ کے کسی حکم کی دعوت غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی۔ کہ ہم کسی عیسائی کو دعوت دیں کہ تم نماز پڑھا کرو، ناجائز ہے۔ کسی یہودی کو ہم دعوت دیں کہ تم بھی رمضان کے روزے رکھا کرو، غلط ہے۔ یہ احکامات کافروں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، یہ ایمان والوں کے لیے، یہ ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہم کریں، اور کرنے سے پہلے ان کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ نماز فرض ہے تو نماز کے مسائل جاننا بھی فرض ہے۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ کر پڑھ رہے ہیں کہ وہ کیسے اس نے ہاتھ باندھے ہوئے نماز میں ہی دیکھے جا رہے ہیں، کیسے یہ رکوع کر رہا ہے، ایسے ہی دیکھ کر رکوع کریں گے، جہالت ہے۔ مسلمانوں میں جہالت بہت ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے، ان کو دعا قنوت بیچاروں کو نہیں آتی، کیونکہ دین کی طرف توجہ نہیں ہے۔ بہرحال رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اس سے پہلے ہم تیاری کریں، اللہ کے حضور عہد کریں۔ عہد کا تعلق دل سے، دلوں کے بھیدوں کو اللہ جانتے ہیں۔ دل میں یہ عہد کریں، اے اللہ، میں رمضان المبارک کے روزے ضرور رکھوں گا، میں اس فریضے کو انشاءاللہ ضرور پورا کروں گا، میں کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ رمضان المبارک سے پہلے ہم عہد کریں، آج عہد کریں، ابھی عہد کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھیں کہ ہم کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے، چاہے ہم بیمار ہو جائیں پھر بھی روزہ رکھیں گے، چاہے ہمیں ڈاکٹروں نے روکا ہے پھر بھی روزہ رکھیں گے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اللہ کا فرض ہے۔ پتہ نہیں اس سے اگلے سال ہمیں رمضان نصیب بھی ہو یا نہ ہو، تو اس رمضان میں ہم نے خوب عبادت کرنی ہے، اس کا عہد کرنا ہے۔ اے اللہ، رمضان المبارک میں ہم نماز شروع کریں گے اور پھر نماز کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کچھ لوگوں نے بڑا تماشا بنایا ہوا ہے، رمضان کا چاند نظر آتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، آ جاتے ہیں، 3-4 روز نماز پڑھتے ہیں، پھر چھٹی کر جاتے ہیں۔ نماز کی چھٹی نہیں ہے میرے بھائی، دکاندار جمعے کو چھٹی نہیں کرتا، عید کو چھٹی نہیں کرتا، اور رمضان شریف آتا ہے، چند دن نماز پڑھتے پھر چھٹی کر دیتے ہیں۔ حق ادا کر لیا جی، مسجد میں آ گئے چند دن، اب دیکھ لینا تماشا۔ رمضان المبارک کے پہلے روزے، پہلی تراویح پر ہی مسجد فل ہوگی، سین تک ماشاءاللہ نمازی ہوں گے، جیسے عید کی نماز ہو رہی ہے، اور 4 دن کے بعد بس وہی پرانے بیچارے ریٹائر شدہ نمازی رہ جاتے ہیں۔ فصلی نمازی نہ بنے، اصلی نمازی بنے، نقلی نمازی نہ بنے، سچے اور سچے نمازی بنے۔ نماز کوئی 1-2 دن بجا لانے کا نام نہیں ہے، نماز پوری زندگی کا نام ہے۔ اپنی زندگی میں ہم نماز کو لائیں۔ مسلمان کی علامت نماز ہے۔
فوجی اپنی وردی سے پہچانا جاتا ہے، سپاہی اپنی وردی سے پہچانا جاتا ہے، وکیل اپنی وردی سے پہچانا جاتا ہے، اور ایمان والا نماز سے پہچانا جاتا ہے۔ ایمان والے کی علامت نماز ہے۔ خود بھی نمازی بنے، اپنی اولاد کو بھی نمازی بنے۔ بہت سارے بیچارے ایسے ہیں کہ وہ خود تو پکے نمازی ہیں لیکن اولاد بے نماز ہے۔ نہیں، بچپن سے اپنے بچوں کو نمازی بنائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم کرو۔ 7 سال کا ہو جائے، نماز کا حکم تب کریں گے جب اس کو نماز یاد ہوگی، نماز آتی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال سے پہلے اس کو نماز سکھا دیں، اس کو ثنا آتی ہو، اس کو سورۃ فاتحہ آتی ہو، سورتیں آتی ہوں، رکوع اور سجود کی تسبیحات آتی ہوں، التحیات آتی ہو، درود شریف اس کو یاد ہو، دعا یاد ہو، نماز کی رکعتوں کا پتہ ہو، اوقات کا پتہ ہو، وضو جانتا ہو 7 سال سے پہلے۔ یہ ساری باتیں اس کو سمجھائیں، سکھائیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ بس ہماری ذمہ داری بچوں کو پیدا کرنا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں، یا ان کے پیٹ کی ہم فکر کریں۔ بچے پیدا کریں، یہ بھی آقا کا فرمان ہے۔ منصوبہ بندی والوں سے متاثر نہ ہوا کریں 2 ہی بچے کافی ہیں جی۔ کیوں جی 2 بچے کیوں کافی ہیں؟ آپ رازق ہیں بچوں کے؟ جو بچہ دنیا میں آتا ہے رزق اپنا ساتھ لاتا ہے، ادھر توجہ نہیں دینی کہ 2 ہی بچے بہت ہی اچھے، ادھر توجہ دینی ہے۔ آقا کا فرمان، بڑا خاندان، سارے کہو آقا کا فرمان، آقا کا فرمان۔ یار کمال نہیں ہو گئی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ امت ہونے پر میں قیامت کے دن فخر کروں گا، اور آپ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ امت تھوڑی ہو جائے۔ رازق کون ہے؟ سارے بولو، رازق کون ہے؟ تو رازق اللہ ہے، ہمارا رازق بھی اللہ۔ ایک دوست ملا، میں کہا جی بس 2 ہی بچے کیتے نے۔ میں کہا تسی کنے بھائی ہو؟ اصل الحمدللہ 9 بھائی ہیں۔ میں کہا تیرے نال تو تیرا پیو عقل مند ہے، خود 9 بھائی ہو اور آگے اپنے بچے 2۔ اللہ کے بندے 9 تک تو پہنچ جاؤ، تمہارے بھائی بھی 9 ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ زیادہ امت پر میں فخر کروں گا، خوش ہو جاؤں گا، مجھے خوش کرو۔ اور اس چکر میں نہ ہو کہ روزی کون دے گا، کوئی بھی رب نہیں، رب اللہ ہے، رب العالمین اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اگر اللہ ہمیں روزی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، ہمارے بچوں کو بھی اللہ رزق دے گا۔ باقی یہ بات کہ ہماری عقل میں نہیں آتی، ہماری عقلوں میں نہیں آئے گی، ہماری عقل چھوٹی ہے۔ لیکن ایمان والا اس بات پہ یقین کر لے، اور یقین کرنا پڑے گا۔ پیارے آقا نے جو بات کہہ دی وہ حق ہے، وہ سچ ہے، بس ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کوئی بات ہماری عقل تسلیم کرے یا نہ کرے۔ ہم تو غلام ہیں پیارے آقا کے، اور غلام کا کام ہے آقا کے اشاروں پر چلنے والا۔ غلام اسے کہتے ہیں جو آقا کے اشاروں پر چلے، بس مدینے والی سرکار کی طرف سے جو اشارہ ملا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، سر جھکا دو، سمجھ آئے یا نہ آئے، سوچ میں نہ پڑو، سوالات نہ اٹھاؤ۔ ایک ساتھی نے کہا جی کہ نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، 1 رکوع ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ میں نے کہا بتا تو دوں گا، لیکن یہ سوال تمہارا پھر بھی باقی رہے گا کہ اگر 1 سجدہ ہوتا تو پھر بھی کہتے تھی 1 کیوں ہے، اگر 3 سجدے ہوتے تو پھر بھی یہی سوال کہ 3 کیوں ہیں، 4 ہوتے سجدے 1 رکعت میں پھر بھی وہی سوال، جو سوال 2 پر ہے۔ تو اس لیے سوالات کے چکر میں پڑو نہیں، بس اللہ کا جو حکم ہے ہم اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں۔ پیارے آقا نے جو ہمیں فرما دیا
سر جھکا کر ہم تسلیم کرنے والے، بس۔ باقی یہ بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں بے شمار فائدے، پیارے آقا کے ہر طریقے میں بے شمار فائدے، ہمارے علم میں ہو یا نہ ہو۔ 1400 سال پہلے پیارے آقا نے جو بات کہہ دی، آج کا سائنسدان وہ تسلیم کر رہا ہے کہ جو حضور نے فرمایا تھا وہ حق ہے اور سچ ہے، تسلیم کرتے ہیں، چاہے غیر مسلم ہے پھر بھی تسلیم کر رہے ہیں، آقا کی ہر بات تسلیم کرتے ہیں۔ تو روزے اللہ نے فرض قرار دیے، رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، لیکن کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ یہاں کر پتہ چلتا ہے ایمان والے کون ہیں، بے ایمان کون ہیں۔ اللہ کی بات ماننے والے ہی ایمان والے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، بھوکے رہو، سارا دن بھوکے رہو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم پیاسے رہیں کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حکم ہے۔ عید کے دن روزہ حرام ہے، نیت کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ عید کا دن اللہ نے کھانے پینے کا بنایا ہے۔ ہم اللہ کے کیا ہیں؟ غلام۔ ہم اللہ کے کیا ہیں؟ سب بولو، اللہ کے ہم غلام ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ رمضان کے ہر دن میں بھوکے پیاسے رہو روزے کی نیت سے، اور جب عید آ جائے تو روزہ نہیں ہے، اب کھاؤ پیو۔ عید کا دن کھانے پینے کا دن، اس لیے عید کے دن اس نیت سے کھانا کہ میرے اللہ کا حکم ہے، اس پر بھی اللہ کی رضا اترتی ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں۔ لیکن رمضان شریف میں نہیں، بامر مجبوری رمضان میں کوئی اگر روزہ نہیں رکھتا اسے حکم ہے کہ وہ پھر رمضان کا احترام کرے، کھلے عام نہ کھائے، سب کے سامنے نہ کھائے، چھپ کر کھائے، تنہائی میں جا کر کھائے اور پیے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اگر مجبوری ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے، بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، طاقت نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ رمضان المبارک کا احترام کرے۔ احترام رمضان تو ہر مسلمان پر فرض ہے، اور رمضان المبارک کے آنے پر ہم نے تو عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ بھی احترام کرتے ہیں، ہندوؤں کو دیکھا۔ یہ خود میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، ہمارے پڑوس میں عیسائی تھے، بلکہ میرے مکان کے کرایہ دار عیسائی رہے، تو میں نے انہیں کہا کہ رمضان تو ہمارے لیے، ہم تو روزہ رکھے ہوئے ہیں، آپ کے لیے تو نہیں ہے، آپ تو کھا پی سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم پھر کھائیں بھی تو چھپ کر کھاتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے، ہم آپ کے اس مہینے کا احترام کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، کافر بھی احترام کرتا ہے، اور جو ایسے کافر احترام کریں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وقت ان کو کلمے کی دولت سے مالا مال بھی کر دیتے ہیں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ تو ہم رمضان المبارک کا استقبال کریں، کیونکہ یہ اللہ کا مہمان ہے، رحمان کا مہمان رمضان۔ ہمارا مہمان آئے تو ہم استقبال نہیں کرتے، مہمان کی آمد ہو تو ہم گھر سے نہیں نکلتے، ہار اس کے گلے میں نہیں ڈالتے، اس کو گلے ملتے، احترام کرتے، خاطر تواضع کرتے اپنے مہمانوں کی۔ جتنا کوئی قابل قدر مہمان ہوتا ہے اتنی ہم اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں، اور یہ مہمان اللہ کی طرف سے ہے، اس رحمان ذات کی طرف سے ہماری طرف مہمان آ رہا ہے، ایک مہینے کا مہمان۔ اس کی مہمان نوازی یہ ہے کہ ہم روزے رکھنے کا حق ادا کریں، تراویح پڑھنے کا حق ادا کریں، اور تراویحوں میں ڈنڈی نہیں مارنی۔ 20 تراویح ہے، 10 نہیں ہے، 8 نہیں ہے، 12 نہیں ہے، 20 ہیں۔ 1400 سال سے 20 ہی چلی آ رہی ہیں۔ دین پر چلنا ہے تو پورا پورا چلنا ہے، مخلص ہو کر چلنا ہے۔ 8 پڑھ لی، چلو باقی 12 ہی ہیں، اگر پڑھ لیں تو کیا ہو جائے گا؟ آپ نہ مانے، چلو نفل تو ہو ہی جائیں گے،
تو نفل رمضان میں کوئی کم ہے؟ ایک نفل پڑھے تو ایک فرض کے برابر ہے ثواب۔ نیکیوں کا سیزن ہے رمضان، اور رمضان المبارک کے ایک روزے کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ ایک روزہ کوئی نہ رکھے، چھوڑ دے، پھر بعد میں پوری زندگی رکھتا رہے، اس ایک روزے کا اجر نہیں ملے گا، اس ایک روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ ایک روزہ اتنا اللہ کے ہاں قیمتی ہے، اس لیے روزے نہ چھوڑیں۔ اب تو ویسے موسم بھی اچھا ہے، اب تو کوئی گرمی نہیں، یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا کہ گرمی بہت ہے جی، وہ بہانے ختم ہو گئے۔ اب آئندہ زندگی میں، ہماری زندگی میں جب تک ہے، روزے سردیوں میں آئیں گے، گرمیوں سے نکل گئے۔ اور نوجوانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ اب 18 سال تک سردیوں کے مزے لوٹیں گے، سردیوں میں کوئی پیاس لگے گی ہی نہیں۔ روزے رکھو، اور روزہ صرف اللہ کی رضا کا سبب نہیں، آپ کی صحت مندی کی ضمانت بھی ہے۔ روزے رکھنے سے تندرستی آتی ہے، وزن کم ہوتا ہے، جسم کی چربی ختم ہوتی ہے، سستی ختم ہوتی ہے، غفلت ختم ہوتی ہے، کاہلی ختم ہوتی ہے، اور روحانی طاقت ملتی ہے۔ موٹر سائیکل یا گاڑی اس کو جتنا چلا لیں، لیکن پھر اس کی ٹیوننگ نہ کرائیں تو انجن اس کا کمزور ہو جاتا ہے، اور بہت دیر ہو جائے نہ کرائیں یہاں تک کہ انجن فیل ہو جاتا ہے، اور ٹیوننگ سے وہ بحال ہو جاتا ہے، طاقت بحال ہو جاتی ہے۔ ایک نئی طاقت موٹر سائیکل میں، گاڑی میں آ جاتی ہے ٹیوننگ کرانے سے۔ تو ایمان والوں کی یہ ٹیوننگ کا انتظام ہی تو ہے روزے، کہ ایک مہینہ اپنے روح کی ٹیوننگ کرائیں، آپ کی طاقت بحال ہو جائے گی، روحانی قوتیں بحال ہو جائے گی، آپ میں ایک نئی چستی پیدا ہوگی، نیا ولولہ پیدا ہوگا، نیا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس لیے جو رمضان المبارک کے احترام اور رمضان المبارک کے اہتمام سے روزے رکھتے ہیں، اس کی توفیق سے اللہ تعالیٰ ان کو نمازی بھی بنا دیتے ہیں، ان کو دین پر لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ روزے کی برکت سے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلے قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے۔ تو روزے سے تقوی آتا ہے، پرہیزگاری آتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تو کامیابی ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، دونوں جہان کی کامیابیاں متقی لوگوں کے لیے۔ اور تقوی ملتا ہے رمضان کے روزوں سے۔ تو ہم روزے رکھیں، بچوں کو بھی روزے رکھائیں، صحابہ کرام اپنے بچوں کو بھی روزے رکھاتے تھے، چاہے بچہ چھپ کر غسل خانے میں پہنچ کر پانی بھی پی لے پھر بھی خیر ہے، پر روزہ ہے، کیونکہ ان پر روزہ کون سا فرض ہے؟ ہم تو ایسے عادی بنا رہے ہیں نا، ان کو راستے پر لا رہے ہیں۔ تو لہذا اگر کوئی چھوٹا بچہ آپ نے اس کو سحری کے وقت اٹھایا، جگایا، روزہ رکھایا، اپنے ساتھ سحری کھلائی، کہا کہ بیٹا میں نے بھی روزہ رکھا ہے اور تمہارا بھی روزہ ہے، نیت کر لو، بس روزہ ہے، تم نے بھی اب روزہ رکھ لیا۔ اب روزہ تو اس پہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ کھا پی لے، پانی پونی پی لے، تو آپ یہ کہہ دیں بلا تردد آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا، آپ روزے سے ہی ہیں بس۔ بھائی حوصلہ دو اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو حوصلہ دو۔ صحابہ کرام بچوں کو روزہ رکھاتے تھے، خود نہیں کہنا کہ بیٹا پانی پی لو اگر ضرورت ہے، یہ خود نہیں کہنا، وہ چھپ چھپا کر پی لے تو خیر ہے، بس روزہ ہے، ہمارے لیے نہیں۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور وہ کھانے لگا، آپ خاموش رہے۔ جب وہ مکمل کھا چکا تو آپ نے فرمایا بابا جی آپ کا تو روزہ تھا۔ اوہ
نہیں کوئی فکر نہ کرے، ٹوٹا نہیں ہے، بھولے سے کھانے سے ٹوٹتا نہیں ہے روزہ۔ لیکن نوجوان کچھ کھانے لگا، فوراً ٹوک دیا آپ نے، تمہارا روزہ ہے، یاد کرا دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے اس عمل سے شریعت کا قانون بن گیا کہ تمہارے سامنے بھولے سے کوئی بوڑھا آدمی کھائے، اس کو کھا لینے دو، اللہ کھلا رہا ہے، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ بعد میں پھر کہہ دینا۔ اور کوئی نوجوان ایسے بھولے سے کرے، پھر اس کو یاد دلاؤ، کیونکہ وہ نوجوان ہے، طاقتور ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے، شام تک پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو شریعت بنایا۔ آپ کے اعمال کا نام ہی تو شریعت ہے، جو آپ کرتے گئے وہ شریعت بنتی گئی۔ آپ کے طریقوں کا نام شریعت ہے، آپ کے اعمال کا نام شریعت ہے، آپ کے افعال کا نام شریعت ہے۔ آپ جو بولے وہ شریعت بن گئی، جو آپ نے سنا وہ شریعت بن گئی، جو آپ چلے تو آپ کے قدم شریعت بن گئے۔ یہ سب شریعت ایسے ہی بنی ہے۔ تو ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم روزے رکھیں گے۔ کون کون فیصلہ کرتا ہے بھائی؟ فرشتے آئے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں فرشتے، گواہ بناؤ، فرشتوں کو گواہ بناؤ۔ انشاءاللہ کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور نماز تراویح پابندی سے مسجد میں پڑھیں گے، اور یکم رمضان سے آخر رمضان تک، عید کے چاند نظر آنے تک انشاءاللہ رمضان المبارک کے حقوق کو ہم ادا کریں گے۔ ایک تو شریعت یہ ہے نا کہ بیوی کے حقوق ادا کرو، اور ایک حکم یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرو، اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کرو، حقوق العباد۔ اور اب کیا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کے بھی حقوق ادا کرنے۔ رمضان کا پہلا حق اس میں روزے رکھنا، روزہ نہ چھوڑنا۔ آج کل سفر بھی آسان ہے، پہلے سفر ہوتے تھے پیدل، اب بسوں کے ذریعے، گاڑیوں کے ذریعے سفر ہوتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ حالت سفر میں بھی روزہ نہ چھوڑا جائے، اس پر ڈبل اجر ملتا ہے۔ مسافر ہو کر جو روزہ نہ چھوڑے، روزہ رکھے، اس کے روزے پر ڈبل اجر ملتا ہے۔ اس لیے حالت سفر میں بھی روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ کوئی تھوڑی بہت بیماری آ گئی ہے پھر بھی روزہ رکھ لیں۔ یہ تو ہے کہ جب آدمی گر جائے اور جان کو خطرہ ہو، پھر فرمایا کہ روزہ چھوڑنے کی، افطار کی اجازت ہے، لیکن عید کے بعد جب اللہ تندرستی دے تو رکھ لینا۔ ایک دائمی مریض ہے جو بہت ہی ضعیف العمر ہے، مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اور بعد میں بحالی بھی نہیں، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے لیے تو روزوں کا فدیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے۔ کوئی حکم اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں نہیں تھوپا اپنے بندوں پر، اس میں کوئی گنجائش رکھی ہے۔ دین میں آسانی ہے، اس لیے جو بہت بوڑھے نہیں رکھ سکتے، یا گردوں کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، روزہ رکھنا ان کے بس میں نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، وہ بعد میں رکھ لیں، بعد میں بھی نہ رکھ سکیں تو فدیہ دے لیں۔ ایک روزے کا فدیہ کوئی زیادہ لمبی چوڑی قیمت نہیں ہے۔ 2 کلو گندم یہ روزے کا فدیہ ہے۔ دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے قیمت کتنی رکھی ہے، یہ تو ایسے ہی رکھ دی۔ روزہ کتنا قیمتی ہے اور اس کا فدیہ اللہ نے کتنا سستا رکھا ہے، کتنا آسان کر دیا، تاکہ ہر کوئی، ہر بیمار آدمی، ہر مریض آدمی، ہر بوڑھا آدمی فدیہ آسانی سے دے سکے۔ اور رمضان المبارک کا استقبال، کیونکہ وہ اللہ کا مہمان ہے نا، استقبال یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور سچے دل سے سچی توبہ کر لیں، کیونکہ پہلے رمضان کے پہلے 10 دن یہ رحمت کے 10 دن ہیں، لیکن یہ رحمت ان کے لیے ہے جو گناہوں سے پاک ہو چکے ہیں۔ ہم غسل کریں تو ہمارا بدن پاک، کپڑوں کو دھو لیں تو کپڑے پاک، اور جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اس سے دل بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اور دلوں کو پاک کرنے کا نام توبہ ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کر لیں۔ تو ابھی موقع ہے، ہم توبہ کر سکتے ہیں، ابھی بیٹھے بیٹھے ہم توبہ کریں۔
اللہ کے گھر میں بیٹھے، اور توبہ آسان عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ترین عمل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ توبہ کے لیے ہمیں پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا، کتنی باتیں کرنے، نہیں نہیں نہیں۔ گناہ گار بندہ زبان سے کہہ دے اللہ میں سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، وہ ہوں تک پہنچتا ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے میں نے تیری توبہ قبول کر لی۔ بندہ گناہ گار کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، کر دے کا لفظ ابھی اس کی زبان پہ ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا، بس کر دیا معاف۔ تو ہم بھی عمل دہرائیں۔ میں کہلواتا ہوں توبہ کے الفاظ، آپ نے سب نے کہنا ہے، اور سچے دل سے۔ دیکھو دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے۔ ہم قریب قریب بیٹھے ہیں، ایک کے دل کی حالت دوسرا نہیں جانتا جو قریب بیٹھا ہے، لیکن اللہ ہم سب کے دلوں کے رازوں کو واقف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سچے دل سے میرے سامنے جھک جائیں، توبہ کر لے سچے دل۔ اب اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ جان بھی رہا ہے، اور منافقت اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اوپر سے اور اندر اور۔ ہم صحیح اللہ کے بندے بن جائیں، مخلص بن جائیں۔ جیسے قبلے کی طرف ہمارا رخ ہے، اپنے دل کا رخ بھی قبلے کی طرف کر لے اور اللہ سے ہم توبہ کر لیں۔ تو میں دہراتا ہوں توبہ کے الفاظ، یا اللہ، سب کو ہو، سب کو ہو، یہ بچے بھی کہیں یا اللہ، یا اللہ، ذرا آنکھیں بند کر لیں، یا اللہ، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین۔ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، چھوٹے گناہوں سے توبہ، بڑے گناہوں سے توبہ، دن کے گناہوں سے توبہ، رات کے گناہوں سے توبہ، ظاہری گناہوں سے توبہ، باطنی گناہوں سے توبہ۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہماری توبہ قبول فرما اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ آپ سب کو مبارک ہو، آپ نے توبہ کر لی میرے سمیت، اور اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کیا ہے میرا بندہ جب توبہ کرتا ہے تو میں توبہ قبول کر لیتا ہوں، جب معافی میرا بندہ مانگتا ہے تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ اب کوشش یہ کریں گے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اور رمضان المبارک کے لیے خوب تیاری کر لیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔